بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا۔ اس نے کہا حضرت میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میرے لیے گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا ہاں میرے بھائی، نسخے تو بہت ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کو پسند آئے اسے استعمال کیجئے۔ حضرت نے فرمایا پہلا نسخہ یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رزق کھانا چھوڑ دوں؟ اگر میں رزق کھانا چھوڑ دوں تو پھر میں تو زندہ بھی نہیں رہ سکوں گا۔ حضرت نے فرمایا میرے بھائی یہ کتنی بری بات ہے کہ جس اللہ کا رزق کھایا جائے پھر اسی کی نافرمانی کی جائے، پھر اسی کو ناراض کیا جائے۔ اس نے کہا حضرت کوئی اور نسخہ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا ہاں میرے بھائی اور نسخہ بھی ہے کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی زمین پہ گناہ نہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، گناہ کروں گا تو زمین پہ ہی کروں گا۔ حضرت نے فرمایا میرے بھائی کتنی بری بات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کو ناراض کرنا۔ اس نے کہا حضرت اور نسخہ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا ہاں میرے بھائی اور نسخہ بھی ہے کہ جب تیرے گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ایسی جگہ پہ گناہ کرنا کہ جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ سکے، اللہ سے چھپ کے گناہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا، اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا۔ حضرت نے فرمایا میرے بھائی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست یا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بندہ آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ اس وقت گناہ کی جرت کریں گے، اس وقت تو آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے کہ مجھے میرا رشتہ دار دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کتنی بری بات ہے، اللہ کی مخلوق میں سے اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو تم گناہ کی جرت نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، اس مخلوق کا حیا کرتے ہو، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہو اور پھر تم گناہ کر رہے ہو۔ اس نے کہا حضرت اور نسخہ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا ہاں میرے بھائی اور نسخہ بھی ہے، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تیری روح قبض کرنے آ جائیں اچانک تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنا مجھے کچھ مہلت دے دے تاکہ میں توبہ کر لوں، پھر تو آ کے میری روح قبض کرنا۔ اس نے کہا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کون واپس بھیج سکتا ہے، وہ تو جب آتا ہے کسی کو مہلت نہیں دیتا، وہ تو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے دوست جب تجھے توبہ کی مہلت بھی نہیں ملے گی پھر گناہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تیرے گناہ کرتے ہوئے اگر اسرائیل آ گیا، تیرے گناہ کرنے کے فوراً بعد اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے، تجھے توبہ کا وقت بھی نہ ملا تو اللہ کے حضور کیسے سامنے کھڑا ہوگا؟ اس نے کہا حضرت اور نسخہ بتائیے۔ حضرت نے کہا ہاں ایک اور نسخہ بھی ہے، گناہ کرتا رہے جتنے کرتا ہے، لیکن جب قبر کے اندر منکر نکیر سوال و جواب کرنے آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ ابھی واپس چلے جاؤ، میں کوئی جواب نہیں دیتا، منکر نکیر کو قبر سے بھگا دینا۔ اس نے کہا حضرت کس کی جرت و طاقت ہے کہ منکر نکیر کو بھگا سکے؟ وہ تو حساب کتاب لیں گے، وہ تو سوال و جواب کریں گے۔ حضرت نے فرمایا جب قبر کے اندر تم منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتا پھر گناہ سے باز آ جا تو بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت کوئی اور نسخہ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا ایک اور نسخہ بھی ہے
کہ جب قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے میرے فرشتوں جہنم میں پھینک دو، اس وقت تم فرشتوں کو بھگا دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا حضرت کس کی جرت اور مجال ہے کہ فرشتوں سے مقابلہ کر سکے؟ وہ تو مجھے اٹھائیں گے بال کی طرح، اٹھا کے بالوں سے پکڑ کے مجھے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا میرے بھائی، جب تو اللہ کا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی دھرتی بھی نہیں چھوڑ سکتا، جب تو اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتا، جب اسرائیل سے تو توبہ کی مہلت بھی نہیں لے سکتا، جب قبر کے اندر منکر نکیر کو بھی تو نہیں ہٹا سکتا، جب قیامت کے دن تو فرشتوں سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر بہتر تو یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ جب اس نے یہ سنے، 6 نصیحتیں اور 6 نسخے سنے، رونے لگ گیا، کہنے لگا میرے تو ذہن میں بھی یہ باتیں نہیں دی۔ اس دن کے بعد اس نے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی مرتے دم تک پھر گناہوں کے قریب نہیں گیا۔ میرے دوستو، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو شیطان کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جہنم کے قریب ہو جاتے ہیں، جنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی لعنت اور غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، صدق کے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت تو ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتی، اللہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔